برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، آقا نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس منام میں جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیت ہم اپنے آقا کی گاتے رہے، گیت ہم اپنے آقا کی گاتے رہے، عمر بھر فیض آقا سے پاتے رہے۔ گیت ہم اپنے آقا کی گاتے رہے، عمر بھر فیض آقا سے پاتے رہے، اور دشمن دین جل جائے جلتے رہے، دشمن دین جل جائے جلتے رہے، جشن احمد رضا ہم مناتے رہے، جشن احمد رضا ہم مناتے رہے۔ برادران اسلام، اسلام چونکہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اس نے ہر دور اور ہر زمانے میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ جب بھی اسلام دشمنوں کے نرغوں میں پھنسا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی محبوب بندے، مقبول بندے کے ذریعے اس کی حفاظت و اشاعت کا انتظام کیا ہے۔ اسی پس منظر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں اسلام جب سازشوں کا شکار ہونے لگا اور مسلمانوں پر ایک طرف سیاسی بازیگر اپنا شکنجہ کسنے لگے اور دوسری طرف مذہبی بہروپی ایمان و عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے لگے، تو ایسے بھیانک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد دین و ملت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کو دین کا پاسبان اور مذہب کا علمدار بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی خداداد صلاحیت سے اسلام اور مسلمانوں کی چوطرفہ پاسبانی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرات گرامی، مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال المکرم اور 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 کو بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت علامہ مفتی نقی علی خاں صاحب علیہ رحمہ اپنے وقت کے جید عالم اور ولی کامل تھے۔ آپ کا خاندان دینی، علمی اور عملی ہر اعتبار سے اور ہر زمانے میں مثالی رہا ہے۔ جس ماحول میں آپ کی نشو و نما ہوئی وہ علم و فن سے جگمگ اور تقویٰ و طہارت کی خوشبو سے معطر ماحول تھا۔ تو ایسے نورانی، ایمانی اور عرفانی ماحول میں پروان چڑھنے والے امام احمد رضا کی علمی اور فکری شخصیت کتنی بلند ہے، اس کا اندازہ لگانا مجھ جیسے طالب علم کی بس کی بات نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء بھی آپ کے بحر علم کا کنارہ نہیں پا سکے۔ مگر آئیے پھر بھی آپ کی شخصیت کا ایک سرسری جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا جسے امام اہل سنت مجدد اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کی شخصیت کتنی محترم بشان ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خراسان سے ہندوستان تشریف لانے والی نام گرامی ہستی عرب کری شخصیتوں میں
کندھار کا ایک علم پرور، سیف و قلم کا مال خاندان، لاہور سے دلی پھر بریلی پہنچا۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ سعادت زیار خان اپنے بڑے علاقے کے منصبدار تھے، جنہوں نے اپنی نسل کو دین محمد مصطفیٰ کا امین اور عشق مصطفیٰ کا سفیر بنا دیا۔ اس خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک عشق مصطفیٰ کے پیکر اور دینی علوم کے شناور پیدا ہوئے۔ ان میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عشق اور علم کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ ابھی عشق ہے کیا؟ عشق محبت، فریفتگی، چاق، شوق اور خواہش کی انتہا کا نام عشق ہے۔ عشق کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، عشق نہ کوئی تحریک ہے نہ تنظیم، عشق بلانے سے آتا نہیں ہے اور بھگانے سے جاتا نہیں ہے، اور نصیب والے ہی راہ عشق مسافر بنتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس کیفیت دل جان سے ایک عالم آگاہ، بلکہ آپ کے عشق کا چرچا غیروں کی محفلوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گوندا گیا ہے، آپ کا پیکر عشق رسول کے سانچے میں ڈالا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے وجود کا محور بھی حاصل بھی عشق رسول، آپ کے افکار کی منزل بھی عشق رسول ہے، آپ کا دین و ایمان بھی عشق رسول ہے، آپ کے خون میں حدت بھی عشق رسول کی ہے، آپ کے ناسوں میں ارتعاش بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے جذبوں میں ارتقاش بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے من کا گداش بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے قلم کی کاٹ بھی عشق رسول سے ہے، اور آپ کے چہرے کی شادہ بھی عشق رسول سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن اعلی حضرت، جشن اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت میں عشق رسول کی ایسی جولانی آئی کہاں سے؟ وہ کون سا ایسا میقدہ تھا، وہ کون سا ایسا چھاقی تھا کہ جس نے شراب عشق احمد کے ایسے ایسے جام پلائے کہ اعلیٰ حضرت ساری زندگی اسی کی مستی میں مست نظر آتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو ایک آدھ قطرہ دیا بھی تو وہ بھی اسی میں مخمور نظر آتا ہے۔ اگر علی وجہ تحقیق کی بات کی جائے تو وہ میقدہ کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان کا تھا۔ یہ خود بھی عبقری وقت ہے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ جب آپ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تو علوم معرف کے دریا بہا دیتے۔ جب آپ سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھنے پہ آئے تو عشق رسول کے طوفان مچلنے لگے۔ آقا علیہ السلام کی مرتبہ وجود میں جلوہ گری اور کمال حسن، منصب نبوت کی تابش و شمائل و قصائل کی رہنائی و نبوت و تبلیغ کی کامیابی کے لیے بطور خطبہ ایسی ایسی تسبیحات و استعارات و ترتیبات لائے کہ عقل انسانی بھی دنگ رہ جاتی ہے، اور ہر ترتیب سے عشق رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جسے بحر افق سے تناتم اٹھ رہے ہیں اور الفاظ کے موتی کرتاس کے دامن میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے اور ہمارے آقا سید الانام رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تعارف آتا ہے تو ظہر بیان اور حسن الفاظ کا نظارہ دیکھ کر کہتے ہیں: سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت و حدود احکام، تعدین ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، نوباد گلزار ابراہیم، نور سے بہار جنت نعیم، جگر گوشہ کانا کرم، دستگیر در مانگ گانے امم، سپاہ سینہ نیر اعظم، نور دید ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتدی زمرہ اتقیاء، قبل اصحاب صدق و صفا، نابع ارباب حلم و حیا، لؤلؤ بحر سخاوت و عطا، گوہر دریائے مروت و حیات، شمس چرخ استوا، چراغ دود مان انزلا، حقدہ کشائے اقد سریا، ضیاء دید ید بیگا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، مدلول حروف مقطعات، منشأ فضائل و کمالات، حافظ حدود و شریعت، ماہی کفر و بدعت، فاتح مغلقات حقیقت، سر اسرار طریقت، لسان حجت، تراز مملکت، ترا وش شبنم رحمت، توتیا چشم بصیرت، اصل اصول سربستان ملکوت، نیخ فروغ نخلستان ناسوت، فارس ندان جبروت، شاہ سوار مجمار لاہوت، شہباز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شغوفہ صدرہ محبوبیت، صدرہ مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شمول سعادت، نور مردم کے انسانیت، مرقات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، کشف گدائے جہالت، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، منادیہ طریق ارشاد، سراج اقطار و بلاد، آبرو چشمہ خورشید، گلگون بخش چہرہ گلنار، نسیم اقبال بہار ازہار، دکھاتے انبر بیزان گلزار، جوہر آراز و جواہر، منشأ اصناف الظواہر، مشرق دائرہ تنویر، مشرق دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، ظہر جبین انوار، غر جبہ اسرار،
بیاد روح شہر طراز فلق قمر شمع شبستان ماہ کے منور مہر انور زبدہ اہل تطہیر ملجائے صغیر و کبیر واقف خزائن اسرار کاشف بدائے افغار نوریون اخیار زیب مجلس ابرار اکرم اسلاف اشرف اشراف عالم علوم حقائق جذب قلوب خدائق یوسف گنان جمال سلیمان احوان جلال سلیمان احوان جلال ناسق تورات و انجیل کاشف سر مکنون خازن علم مخزون وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین سند انبیاء و مرسلین حجت حق الیقین تفسیر قرآن مبین تصحیح علوم متقدمین عزیز مصر احسان فخر یوسف قنعان رونق ریاض گلشن ترے ناسیہ سبلستان قرے دیدہ نرگستان گلدستہ بارستان زنا سبحان اللہ سبحان اللہ مجہر آلات مجہرہ مخبر اخبار مادیہ واقف امور مستقبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ 100 سے زائد القاب کا تذکرہ میں نے کیا ہے جس میں القاب 300 سے زائد ہیں جبکہ مولانا نقی علی خان نے 500 القاب کا تذکرہ کیا ہے جس میں الفاظ ہزاروں کی تعداد میں ہے. نبی پاک کی تذکرے پر ایسی وارفتگی اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اس دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کا سمندر منزل ہے. اس خاندان کے معلومات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا اس خاندان کے چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب کے خمیر میں عشق رسول کی خوشبو رسی بسی ہے. سب کا دل عشق رسول کے شرگاروں سے شعلہ زن کے سب کی آنکھیں سرمہ عشق رسول سے بینا و منور کے کیوں نہ ہو جبکہ اس خاندان کے جد اعلیٰ عشق رسول کے مقام سدرت منتہا پر فائز ہو گئے تو آنے والی نسلیں بھی عشق رسول کے جام لٹانے والی بن جاتی ہے. حضرات مجدد اعظم کی حیات مبارکہ اور خشیت الہی مظہر عشق رسول کے نمونہ تھی کہ انہیں نہ تو دنیاوی طاقت و قوت کا خوف تھا نہ ہی دولت و ثروت کی پرواہ. ایک مرتبہ کچھ احباب نے نام پارہ کی شان میں قصیدہ لکھنے کو کہا تو آپ نے قصیدہ تو نہیں لکھا. نعرہ رسالت جشن اعلی حضرت جشن اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک مرتبہ کچھ احباب نے نام پر شان میں قصیدہ لکھنے کو کہا تو آپ نے قصیدہ تو نہیں لکھا البتہ ایک نہایت فرحت بخش نعت شریف کی تحریر فرما دی اور آخر میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا جین پا رہے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا جین پا رہے نہ نہیں. السلام علیکم.